جدا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک چیز کالی پڑی ہوئی ہے اور ایک سفید پڑی ہوئی ہے. بلکہ آج ختم قرآن ہے تو لڈو کی مثال دیتا ہوں میں. مٹھائی لگائی ہے, ایک صاحب بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے, مٹھائی کھلائیں گے. ہم نے کہا نہیں, مٹھائی پر کیا ہے, تو چھچوری حرکت ہے نا ختم قرآن پہ مٹھائی کھانا, اور جو بھی چھچوری حرکت ہے وہ ناجائز بھی ہونی چاہیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مٹھائی پہ کیوں پابندی لگاتے ہو, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے. تو جو کام چھچورا ہو, چھچورا پن جھلک رہا ہو, وہ خود بخود ناجائز بھی ہوگا. کیا خیال؟ تو چھچورا پن جو ہے نا, ختم قرآن ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے, مٹھائی کھا رہے ہیں بیٹھ کے, دعا مانگو بھائی, اس میں اللہ کی برکت مانگو. اور کھانا بھی ہے تو مٹھائی کم از کم نہ کھاؤ, کیونکہ مٹھائی جو ہے نا وہ مہنگی پڑتی ہے کھانے میں. جب ایک دفعہ مٹھائی کھاؤ گے مسجد کا ماحول خراب ہوگا. اعتکاف میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مٹھائی کھا کے وہ بیٹھ نہیں سکیں گے, پھر چلتے رہیں گے ہر وقت. اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو لیکن مثال دی جا سکتی ہے مٹھائی کی. اب گلاب جامن رکھا ہوا ہے اور رسگلہ رکھا ہوا ہے اور سب مکس ہیں. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس میں گلاب جامن اور رسگلے میں فرق کر دو, گلاب جامن الگ کر دو اور رسگلہ الگ کر دو. کیونکہ کوئی دیہاتی آیا ہے, اس کو ڈاکٹر نے رسگلہ کھانے کی تو اجازت دی ہے, گلاب جامن پر پابندی لگائی ہے. اب اس بیچارے کو نہیں پتا کہ ان میں گلاب جامن کون سا ہے اور رسگلہ کون سا ہے, تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فرق کر دیں تاکہ میں جو کھانے کی چیز ہے میرے لیے وہ کھا لوں اور جو پرہیز کی چیز ہے وہ. تو اس کا طریقہ کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بھئی جو ذرا بلیک کلر کے ہیں وہ کیا ہیں, گلاب جامن. اٹھا کے آپ نے یوں کر دی, جو وائٹ وائٹ ہیں وہ آپ نے دوسری طرف کر دیا. اسی طرح جن کا سائز ذرا بڑا ہے, لمبے ہیں, وہ کیا ہیں, رسگلے. اور جو گول ہیں, بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, جو گول ہیں وہ کیا ہیں, گلاب جامن. تو سائز سے بھی فرق پتہ چل رہا ہے اور کلر سے بھی. یہاں جو فرق کرے گا نا, جو بیٹھ کر, اس کو ہم کہیں گے فارق. کیا کہیں گے, فارق, فرق کرنے والا. یہ ادھر کر دیا اور یہ ادھر کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مٹھائی کی دکان تھی, اس نے کہا کوئی یونیک قسم کے جو ہے نا پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ. ہوتا ہے نا, نئی نئی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ رسگلے بنائے گول اور رنگ کر دیا اس پہ کالا. اور انہوں نے کہا ہم گلاب جامن سفید رکھیں گے اور سائز تھوڑا سا ان کا بڑا کر دیں گے. یا انہوں نے کہا کہ رسگلہ اور گلاب جامن دونوں کا سائز بھی ایک جیسا ہوگا, کلر بھی ایک جیسا ہوگا, ذائقے سے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, رسگلہ کیا ہے اور گلاب جامن کیا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یار ختم قرآن پہ چلو مٹھائی نہیں کھلائی, مثال تو اتنی اچھی دے دی نا, آدھا منہ تو پانی سے بھر گیا ہوگا. تو اب مسئلہ ہو گیا خطرناک. اب آپ کیا کرو گے یار, پابندی ہے گلاب جامن پہ, رسگلہ کا حکم ہے, اب چکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جھوٹا کر دیا تو وہ کھائے گا نہیں. اب ایک ایک کو یوں یوں کر کے اٹھا کے دیکھو گے, یوں یوں دبا دبا کے چیک کرو گے. اب کام ہو گیا مشکل. یا اور ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ کچھ چاول تھے وہ مکس ہو گئے چنے کی دال میں. اب ان کو فرق کرنا مشکل ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گا کیونکہ پتہ چلے گا یہ چاول ہے اور یہ کیا ہے, یہ چنے کی دال ہے. گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹہ لگے گا, ٹائم زیادہ لگے گا, مگر مشکل تو ہوگی مگر کام ہو جائے گا. لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ باسمتی چاول مکس ہو گئے ٹوٹا چاول میں, بلکہ باسمتی میں 100 روپے والے چاول مکس ہو گئے 200 روپے والے چاول میں. اب آپ کے لیے اچھی خاصی ٹینشن کا کام ہے, اور کھانا بھی ضروری ہے, یا آپ کو تنخواہ سے چیز کی مل رہی ہے الگ کرو, کتنی ٹینشن ہے. آپ نے کیا کیا, اول تو آپ سے غلطیاں بہت ہوں گی اس میں. کئی دانے 200 والے چلے جائیں گے 100 والے میں, اور کئی 100 والے چلے جائیں گے 200. کتنی بھی محنت کر لو گڑبڑ بہرحال ہوگی. ایسے موقع پہ کوئی بہت بڑا سائنسدان آئے یا کوئی چاولوں کا کوئی بہت بڑا ماہر ہو جو فوراً پتہ چلا لیتا ہو,
اور وہ ایک ایک دانہ باسمتی کا 200 والے کا 100 والے سے الگ کر کے رکھ دے, بالکل ایسے کلیئر کر دے کہ آپ کو چیلنج کر کے دے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ ایک دانہ ادھر کا ادھر نہیں ہے اور ادھر کا ادھر نہیں ہے, اگر یہ نکلا ایک دانہ بھی دائیں بائیں ہو گیا تو جو سزا چور کی وہ میری. تو ایسے شخص کو فارق نہیں کہیں گے, فرقان کہیں گے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کرنے والا, ایسے کلیئر کرنے والا کہ اس نے آپ کے لیے کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے. اس نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا آپ کو, آپ کہو گے یار اب تو دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہ یار ثابت کر کے دکھا دو, تم جو سزا دینا چاہو گے میں اس سزا کو قبول کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چاول کی بات ہے نا, چاول آٹے میں مکس ہو گیا, لڈو گلاب جامن میں مکس ہو گیا. اسی طرح دنیا میں سیدھا راستہ غلط راستے کے ساتھ مکس ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا. جتنے منہ اتنی باتیں, اتنے عقائد ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو, اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں نا پوری دنیا کے انسانوں پر, تو اتنے عقائد ہیں دنیا میں, اتنے نظریات ہیں, چھوٹی سے چھوٹی بات, بڑی سے بڑی بات, ہر چیز میں اختلاف ہے. بلوغت کی عمر میں اختلاف ہے. امریکہ میں بلوغت کی عمر اور ہے, برطانیہ میں بلوغت کی عمر اور ہے, پاکستان میں الگ ہے, ہر ملک کا اپنا ہے. بلوغت میں سمجھدار کب ہوتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے 18 سال میں سمجھدار ہوتا ہے بچہ, غالباً امریکہ میں ہے کہ 16 سال میں لائسنس مل جاتا ہے. نہیں بھی ہوگا تو کسی دوسرے ملک میں یہ ہوگا. ایک ایک چیز میں انسان کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. اللہ ہے یا نہیں, اس میں کیا ہے؟ سارے انسانوں کی ایک رائے ہے. بھائی میں ٹی وی میں نہیں آ رہا, آپ کو بولنا پڑے گا. بتاؤ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا خود سے بنی ہے؟ اس میں سب کا اتفاق ہے؟ بولو نا بھائی. اختلاف ہے بھائی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ خود بخود بنی ہے. اور جو دہریے نہیں ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کسی نے بنایا ہے. پھر جس نے بنایا ہے, ایک نے بنایا ہے, بہت سارے ہیں, اس کے ساتھ کوئی شریک بھی تھا. پھر جس نے بنایا ہے عبادت صرف اسی کی جائے گی یا اس نے اختیارات دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں اس نے, یہ بھگوان ہیں, یہ بہت سارے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیے ہوئے ہیں, اور بعض گرین والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہوئے. سارے گرین والے نہیں ہیں ایک جیسے, بعض کہتے ہیں. تو ایک اختلاف ہے انسانوں میں. پھر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس کو بھی بھگوان مانتے ہیں, تو کس کو شریک کرنا ہے اس میں بھی انسانوں کا اختلاف. بعض کہتے ہیں سورج کی عبادت کرنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ انسان سورج کا محتاج ہے, سورج بے نور ہو جائے تو آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی. یہ تو گاڈ کا کنسپٹ ہے جس میں اتنے اختلافات ہو رہے ہیں, جو بڑا مسئلہ ہے دنیا کا, بہت بڑا ایشو ہے. اب بتاؤ ایک عام آدمی کہاں جائے؟ جو انسان مریخ سے دنیا پہ آئے نیا, وہ تو ہم ان اختلافات کے عادی ہو جاتے ہیں نا, تو کہتے چلو یار چلتا ہے. کوئی مریخ سے آئے دنیا میں اور وہ پریشان ہو کہ یار انسانوں میں صحیح زندگی کس کی ہے اور غلط زندگی کس کی ہے, تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے امریکہ والوں کے پاس جائے گا, پہلے رشیا والوں کے پاس گیا, وہ تحقیق کر رہا ہے. اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم جہاز میں گھوم کے نا پوری دنیا میں تحقیق کر سکتے ہو, کہیں بھی چلے جاؤ. وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پہلے تو اس میں اختلاف ہوگا کہ سیدھے راستے کو فالو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا تو اس میں ہے, کہتے ہیں کیا ضرورت ہے سیدھے راستے کی پہچان کی, جیسے در معدہری کئی فمادار, زمانہ جیسے گزر رہا ہے زمانے کے ساتھ گزرتے رہو. کیا ضرورت ہے بھائی یہ والا وہ, ٹھیک ہے جو جیسے چل رہا ہے چلتے رہو. تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا بھی ہے یا نہیں ہے, سیدھے راستے کو تلاش بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں سیدھے راستے کو ہم نے تلاش کرنا ہی نہیں ہے, جس راستے پہ کلچر آپ کو چلا رہا ہے آپ اس راستے کو فالو کریں.